روز پیر 25 مئی 2020 کے مطابق 2 شوال المکرم 1441 ہجری۔ آج جو ہمارا درس قرآن ہے وہ ہے سورۃ الزخرف 25واں پارہ اور سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، صدق اللہ العظیم۔ واو زبر وا کا معنی ہے اور، قالوا اور انہوں نے کہا، ان کفار نے کہا۔ قالوا جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد سنگل جو ہوا ہے قالا۔ قالا اس ایک آدمی نے کہا، اور یہ مذکر کا بھی ہے، اس ایک آدمی نے کہا۔ قالا کا معنی 2 آدمیوں نے کہا۔ قالا لام کے ساتھ الف لگائیں گے، لام الف لا۔ قالا کا معنی 2 بندوں نے کہا، اور اگر لام کے ساتھ الف کے بجائے ہم واو لگا دیں، لام واو لو، تو یہ ہو جائے گا وقالو، ان سب نے کہا، جمع کا صیغہ، جمع مذکر۔ لولا کیوں نہ، لو اگر کے معنی میں بھی آتا ہے، اور جب لو کے بعد لا آ جائے تو پھر اس کا معنی کیوں کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لولا کیوں نہ، نزل اتارا گیا، نازل کیا گیا، ھذا القرآن یہ قرآن، ھذا یہ، القرآن قرآن، کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن، علی رجل ایک بندے پر، من القریتین 2 بستیوں میں سے، عظیم بہت بڑی عظمت والی، یا بہت بڑے عظمت والے بندے پر، جو 2 بستیوں میں سے کسی ایک میں ہوتا، اس پر یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا۔ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت کیا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے کہ ذرا اس بات کو ذرا سوچو، غور کرو، دھیان میں لاؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ بے شک میں بیزار ہوں، اعلان برات کرتا ہوں ان سے جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، جن بتوں کو تم پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر میرا تعلق ہے تو اس ذات کے ساتھ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی مجھے مزید ہدایت عطا فرمائے گا اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کلمہ توحید کو، جو آواز توحید کی ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی، ہم نے اس آواز کو ان کی اولاد کے اندر رکھ دیا۔ اس کلمہ توحید کو ان کی اولاد کے اندر رکھ دیا۔ مراد یہ ہے کہ ان کی اولاد کے اندر توحید کے ماننے والے ہم نے بہت سارے لوگ پیدا کر دیے، تاکہ وہ اسلام کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف متوجہ رہیں، رجوع رہے۔ اور پھر ہم نے ان کو، ان کے باپ دادا کو اور ان کی آنے والی ذریت کو، ہم نے ان کو سامان دنیا دیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا ہوا جزیرہ عرب میں وہ لوگ جب موجود تھے، اس وقت اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور کھول کر سنا دینے والا رسول بھی مبعوث ہو گیا مکہ مکرمہ کے اندر۔ اور جب ان کے پاس وہ حق آیا، حق آپ نے سنا کہ 3 چیزیں
حق ہو سکتی ہیں اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ان کے پاس ان تینوں میں سے ایک یا تینوں یا دونوں جب ان کے پاس آئی تو انہوں نے یہ کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ھذا سحر و انا بہ کافرون، یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے انکاری ہیں، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں کا بات سے پھر جانا اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے منحرف ہو جانا، اس کا بیان ہے کہ وہ تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، مگر انہوں نے وہ طریقہ چھوڑ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے وارث نہ بن سکے جو انہیں بننا چاہیے تھا۔ اب قرآن کے بارے میں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات گرامی کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا، اعتراض یہ کیا، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن دو بڑی بستیوں مکہ اور طائف کہ کسی عظیم انسان پر، بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ ان کا یہ بہت بڑا اعتراض تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو مکہ کے اندر ولید بن مغیرہ جیسا بڑا آدمی موجود ہے۔ ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ وہی ولید بن مغیرہ ہے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا باپ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ زندگی میں 125 جنگیں لڑی ہیں، اللہ نے تمام جنگوں میں عظیم فتح عطا کی۔ یہ اعزاز کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوا جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا کیا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ، سورۃ القلم کے اندر خلاصے میں آپ نے یہ بات سماعت کی تھی کہ اللہ نے 9 الفاظ میں مذمت کی ہے ولید بن مغیرہ کی، 9 الفاظ، وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ کفار یہ کہتے، مشرکین کہتے کہ اگر قرآن نازل ہونا ہی تھا مکہ کے کسی بندے پر تو ولید بن مغیرہ پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ چلے مکہ کو رہنے دیں، اگر طائف کے کسی بڑے بندے پر اگر نازل ہوتا تو پھر یہ مسعود بن عمر ثقفی بہت بڑا آدمی تھا، اس پہ نازل ہونا چاہیے تھا۔ مکہ مکرمہ میں اللہ نے نبی کے لیے اس بندے کا انتخاب کیوں کیا ہے کہ جن کی ولادت سے پہلے ان کے والد فوت ہو چکے، ابھی وہ خود دنیا میں تشریف نہیں لائے، ان کے والد گرامی وفات پا چکے، 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ محترمہ فوت ہوئی، 8 سال کی عمر میں ان کے دادا وہ فوت ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے جن کا نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے رشتے میں، وہ بالکل اکیلے، رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور بظاہر مال کی کوئی فراوانی بھی گھروں میں نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے کہ اگر یہ قرآن اتارنا ہی تھا اللہ نے تو اللہ نے انتخاب جو ہے نا وہ صحیح نہیں کیا۔ تو یہ براہ راست اعتراض رب العالمین کی ذات پر بھی ان کا تھا۔ اب اندازہ کریں، قرآن پر بھی انہوں نے اعتراضات کیے، پیغمبر اسلام پر بھی اعتراضات کیے، اور رب العالمین کی ذات پر بھی وہ اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن نازل ہونا ہی تھا تو کسی بڑے آدمی پر نازل ہوتا۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، ان کا یہ کہنا کہ جی بڑے آدمی پر نازل ہونا تھا قرآن، کیوں نازل نہیں ہوا، اور ان پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیوں نہ ہوا، انہوں نے حضور کو بڑا آدمی تسلیم کیوں نہیں کیا۔ یہ ان کا کہنا غلط تھا کہ حضور بڑے آدمی نہیں ہیں اور دیگر لوگ بڑے آدمی ہیں۔ ان کے ہاں جو تصور تھا بڑے آدمی کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہی تصور آج ہمارے اندر بھی ہے۔ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی فلاں آدمی وہ بڑا آدمی ہے۔ کیا بڑا آدمی ہے؟ ایک تو اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، فلاں بڑا آدمی ہے، کیوں؟ اس کے پاس نوکر چاکر ملازم بہت زیادہ ہیں، اس کے پاس پراپرٹی بہت زیادہ ہے، اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، وہ سیاست میں ہے، وہ بڑا آدمی ہے، اس کی پوسٹ بہت بڑی ہے، کسی بڑی عہدے پہ ہے وہ۔
بڑی اچھی اس کی جاب ہے، لہٰذا وہ بڑا آدمی ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ وہی سوچ ہے جو مشرکین مکہ کی سوچ ہے۔ تو ہم نے اپنے کردار کو، اپنے آپ کو کتنا قرآن سے اور قرآن تعلیمات سے دور کر دیا ہے کہ ان کی سوچ کو آج ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کی فکر نہ کرے، دوسروں کی فکر کرے، وہ بڑا آدمی ہے۔ جس کے پاس اگر 2 لقمے کھانے کے لیے ہیں تو وہ خود نہ کھائے، کسی دوسرے مستحق کو دے، یہ آپ کھا لیں، میری خیر ہے، وہ بڑا آدمی ہے۔ جو یتیموں کا، فقیروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھے، اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنی ضرورت سے بڑھ کے ان کا خیال رکھے، بڑا آدمی ہے۔ جو صرف دنیا کی فکر نہ کرے، اپنی آخرت کی بھی فکر کرے، وہ بڑا آدمی ہے۔ تو اگر آپ یہ سارے اوصاف دیکھنا چاہیں تو عرب کے ریگزاروں میں آپ کو کوئی ہستی نظر نہیں آتی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی۔ آپ کو کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا۔ اتنا حسن سلوک اپنے دشمنوں کے ساتھ، جان کے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کی جو مثالیں حضور نے قائم کی ہیں، آپ کو دنیا کے اندر کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ بڑا مشہور واقعہ، ایک خاتون اپنے سر پہ، بوڑھی اماں سر پہ گٹھڑی باندھ کے جا رہی ہے مکہ چھوڑ کر۔ حضور نے دیکھا کہ بڑھیا ہے، مشکل چل رہی ہے بیچاری، بڑی عمر کی ہے، تو آپ نے اس سے وہ گٹھڑی لے لی، اماں یہ مجھے دے دی، میں آپ کو چھوڑا تو آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو آپ ساتھ ساتھ اٹھا کے چل رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں اماں سے۔ پوچھا کہ اماں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے آبائی دین کو بچانے کے لیے اس آدمی کی وجہ سے میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام محمد ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے بتوں کو معبود مانا ہے، وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے۔ تو میں اپنے کہیں ایسے نہ ہو کہ مجھے موت آئے اور میں اپنے آبائی دین سے ہٹ کے میں مر جاؤں، میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اور وہ جادوگر ہے، جادو کے ذریعے سے وہ اپنے مذہب کو پھیلا رہا ہے۔ تو حضور مسکرائے اور آپ نے فرمایا اماں، جس کو آپ جادوگر سمجھ رہی ہیں نا، جس کے ڈر سے آپ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہیں، وہ تو میں ہوں، محمد میرا نام ہے۔ تو اس بوڑھیا نے یہ لمحے کے لیے یہ سوچا ہوگا نا یقیناً کہ میں گھر سے نکلی ہوں، راستے مجھے کتنے بندے ملے، کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اماں یہ بوجھ مجھے دے دیں، یہ گٹھڑی میں اٹھاتا ہوں، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ اور یہ احساس ان کے دل کے اندر کیوں آیا ہے؟ تو یہ ایک ضرب تھی، یہ ایک اخلاق کی ایک ضرب تھی جو اس بڑھیا کے دل پہ لگی ہے۔ اور اس نے کہا کہ ایسا آدمی جس کو میرا اتنا خیال ہے کہ ایک وزن مجھے جو میں اٹھا رہی تھی وہ مجھ سے لے لیا، خود اٹھا لیا، اس آدمی کی سیرت اور اس کے کردار کو تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ کمزوروں سے بوجھ اٹھا کے خود اپنے سر پہ رکھیں تو پھر اس سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ کلمہ پڑھائیں اور میں مسلمان ہوتی ہوں اور یہ سامان مجھے واپس گھر پہنچائیں۔ اب آگے نہیں جناب، میں نے واپس جانا ہے جہاں سے میں آ رہی ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا کردار ہے، آپ کے اخلاق ہیں کہ جس نے آپ کے جانی دشمنوں کو مجبور کر دیا تھا یہ کہنے پر کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ وہ یہ کہنے پر مجبور تھے، جان کے دشمن۔ ہمارے ساتھ کسی کی ایک کوئی سخت بات ہو جائے، تلخ کلامی ہو جائے، ہم اس کو اپنا 100 روپے بھی اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو جان کے دشمن جو حضور کے گھر کے باہر 400 آدمی جو پہرے دے کے کھڑے تھے کہ باہر نکلیں اور ان کو شہید کر دیا جائے، ان کی امانتیں بھی حضور کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ اس حد تک وہ اعتبار کرتے تھے کہ ان کا مذہب اگرچہ اور ہے، یہ اسلام کے دعوے دار ہیں اور ہم جو ہے وہ بتوں کی پجاری ہیں، مگر یہ ہمارے پیسوں میں کرپشن نہیں کریں گے، کرپٹ نہیں ہے۔ اس حد تک ان کو یقین تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے بڑا آدمی کسی اور کو خیال کرنا مشرکین کا غلط خیال تھا، ایسا نہیں ہے۔ بڑا آدمی وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے، جو اپنے لیے تو ہر بندہ جیتا ہے نا، اپنے لیے خود کمانا خود کھانا، تو
کاربندہ کرتا ہے۔ اصل انسان یہ ہے اور انسانیت کا کمال یہ ہے کہ ہم خود محنت کریں، کمائیں، اور لقمہ جب کسی اور کے منہ میں ڈالیں گے تو یہ اللہ رب العالمین کا جو کہ فعل ہے، وہ صفات جب ہمارے اندر آئیں گی، الوہی صفات، تو اللہ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا اور انسان کو ایسا اجر عطا فرمائے گا جو اللہ ختم ہونے والا ہے۔ دوسروں کے لیے جینا یہ کمال انسانیت ہے۔ اپنے لیے تو انسان بھی جیتے ہیں بہت سارے، اور جانور بھی اپنے لیے جیتے ہیں۔ کمال انسانیت یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جئیں، اور یہ صفات آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلام پاک کا فہم نصیب فرمائے اور اس کی رحمت برکت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا محمد وبارک وسلم۔ یا العالمین کلام پاک کا فہم نصیب فرما، کلام پاک کی رحمت برکت عطا فرما، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین کتاب و سنت کا پیغام سن کر ہمیں اپنے گھر والوں کی، بچوں بچیوں کی اصلاح کی فکر نصیب فرما، اور اس میں پوری طرح ہمیں مستعد ہونے کی اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین یہ کتاب انقلاب ہے، اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما۔ انسانیت مشکلات میں ہے، آسانیاں پیدا فرما۔ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ دنیا بھر میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ یا العالمین مسلمان حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما، انہیں جرت اور شجاعت نصیب فرما، جذبہ جہاد سے انہیں سرشار فرما، جہاد کی رحمت برکت ہمیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ